پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے کل ترکے کا 2/3 یعنی 3 برابر حصوں میں سے 2 حصے ہیں، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف یعنی 2 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ اور اگر میت یعنی مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ یعنی 6 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے مال کے وارث ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ یعنی 3 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہوگا۔ البتہ اگر مرنے والے کے بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ یعنی 6 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہوگا۔ یہ حصے میت کی وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں کون تمہیں نفع پہنچانے میں قریب تر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قانون ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑیں تو اس کا نصف یعنی 2 برابر حصوں میں سے 1 حصہ تمہارا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے کا 1/4 حصہ یعنی 4 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ انہوں نے جو وصیت کی ہو اس کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد بقیہ ترکہ تقسیم ہوگا۔ اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے مال کا 1/4 حصہ یعنی 4 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے مال کا 8واں حصہ یعنی 8 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ تمہاری کی ہوئی وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد تقسیم ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت ترکہ چھوڑے اور کلالہ ہو یعنی اس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ یعنی 6 برابر حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ اگر وہ ورثہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 یعنی 3 برابر حصوں میں سے 1 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم کی ہوئی وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، کسی کا نقصان کیے بغیر۔ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے گا، وہ سن لے اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔